وقال جل وعلا في مقام آخر ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب عن أسامة وهو ابن زيد أنه سمع أبا سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأشار بأصابعه إلى صدره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، توحید والا مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا. لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، معززات سامعات، عید الاضحیٰ گزر چکی. بعض احباب نے قربانیاں کر لی ہیں اور بعض آج کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جنہوں نے قربانیاں کی ہیں اور جو کر رہے ہیں، اللہ سب کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. احباب قربانی کی طرف توجہ تو رکھتے ہیں. قربانی کا جذبہ ہم سب کے دلوں میں موجود ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید الاضحیٰ تو گزر چکی، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نے جانور کتنے قربان کیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک بھی جانور قربان کیا ہے اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑا. سب سے بڑا سوال اپنے آپ سے انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی وہ نیکی کرتا ہے، جو بھی اللہ کی رضا کے لیے اچھا عمل کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، تو کیا اس نیکی کے کام نے، اس نیک عمل نے اس کی زندگی پر کوئی اثر ڈالا ہے یا نہیں ڈالا. ہمارے دلوں میں جذبہ موجود ہے. ہم کوئی بھی نیکی کا کام اگر کرتے ہیں تو پورے جذبے کے ساتھ، مکمل توجہ اور پورے شوق کے ساتھ کرتے. لیکن سب سے بڑی کمی جو مجھ میں اور آپ میں موجود ہے وہ نیکیوں کا تسلسل ہے. نیکیوں کے تسلسل کے حوالے سے ہم بڑے کمزور ہیں. اگر کوئی نیکی کا کام کیا، پورے جذبے کے ساتھ کیا، پورے اطمینان کے ساتھ کیا، ہم ایک دن کرتے ہیں، 2 دن کرتے ہیں، 3 دن کریں گے، زیادہ سے زیادہ مہینہ کر لیں گے، اس کے بعد ہم اس کام کو چھوڑ جاتے ہیں، جو کہ شرعی لحاظ سے درست نہیں. نیکیوں کے کام کے حوالے سے، نیکیوں کے حوالے سے، اچھے اعمال کے حوالے سے
شریعت نے ہمیں کیا سبق دیا ہے، کیا بات سمجھائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین کے ہاں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، لوگو جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہو، چاہے وہ فرائض ہوں یا نوافل ہوں، سنتیں ہوں یا عام عبادت ہو جو تم اپنی مرضی سے کرو، تمام اعمال میں جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو وہ ہے جس کے اندر ہمیشگی اختیار کی جائے، چاہے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ نفلی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نفلی کوئی کام کرتے ہیں، ایک انسان کبھی کبھار زندگی میں اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر دیتا ہے، چاہے وہ زیادہ خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک انسان ایسا ہے جو روزانہ خرچ کرتا ہے، بلا ناغہ خرچ کرتا ہے، چاہے وہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیتا۔ میرے رب کو یہ انسان جو روزانہ خرچ کرنے والا ہے، چاہے وہ 1 روپیہ خرچ کرنے والا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ انسان، اللہ اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کی وجہ اس کے عمل میں ہمیشگی ہے، تسلسل ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب۔ ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی بھی نیک عمل کریں، کوئی اچھا عمل کریں، کوئی نیک کام کریں، کوشش کریں اس کے اندر تسلسل کو پیدا کریں، دوام پیدا کریں، ہمیشگی پیدا کریں، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات اکثر جگہ پہ، اکثر بیشتر مقامات پہ ہو چکی ہے کہ اللہ رب العالمین کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، تعداد نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں کہتے کہ میری راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کر دو، کہتے ہیں تھوڑا ہی خرچ کرو لیکن ہمیشگی کے ساتھ کرو، چاہے وہ تھوڑا ہو۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، امام مسلم رحمہ اللہ اس کو اپنی صحیح مسلم کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ رب العالمین تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، کوئی گورا ہے یا کالا ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، یہ نہیں دیکھتا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ ہی وہ تمہارے مالوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تم کتنا مال خرچ کرتے ہو، کتنے پیسے اللہ کی راہ میں دیتے ہو، یہ نہیں دیکھتا۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ جب بھی دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ جو تم نے دیا ہے وہ کس نیت سے دیا ہے اور اللہ کی محبت اس میں کتنی شامل ہے۔ اللہ رب العالمین دلوں کو دیکھتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، قربانی کی، قربانی کا جانور ذبح کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ کی محبت میں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا چیز پہنچی؟ کیا میرا قربانی کا جانور ذبح کرنا اللہ کو پہنچا؟ نہیں۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اگر پہنچا ہے تو آپ کا اور میرا تقویٰ پہنچا۔ تقویٰ کتنا ہے؟ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ التقویٰ ہا ہنا وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مرات۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لوگو التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، آپ نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور کہا تقویٰ یہاں ہے۔ تقوی کا تعلق دل سے ہے، تقوی کا تعلق سینے سے ہے، پرہیزگاری کا تعلق
انسان کے باطن سے ہے، انسان کا اندر پاک ہے تو انسان کا سارا جسم بھی اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے۔ دل پاک ہونا چاہیے، تقویٰ دل میں ہے۔ ہم جب بھی خطبہ جمعہ ادا کرتے ہیں، جمعے کے خطبے میں، ہر جمعے کے خطبے میں 3 آیات پڑھی جاتی، 3 آیات پڑھی جاتی۔ ان تینوں آیتوں میں ایک بات مسلم ہے، ایک بات مسلسل لگاتار پے در پے آتی ہے، اور وہ ایک ہے، لوگوں تقویٰ اختیار کرو۔ سب سے پہلی آیت سورۃ النساء کی پہلی آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، تقویٰ اختیار کرو اپنے رب کا۔ دوسری آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، حق تقاتہ، جس طرح تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز اسلام کے بغیر تمہیں موت نہ آئے، جب بھی موت آئے تمہیں اسلام کی حالت میں آئے۔ تیسری آیت پڑھی جاتی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو، گول مول بات نہیں، جھوٹی بات نہیں، سیدھی سیدھی بات، قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، فائدہ یہ ہوگا اللہ سے ڈرو گے، سیدھی سیدھی بات کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، سچ اختیار کرو گے، میرا رب تمہیں 2 فائدے دے گا۔ 2 فائدے کون سے؟ پہلا، یصلح لکم اعمالکم، سچ اختیار کرنے سے، سچ بولنے سے، تقوی اختیار کرنے سے تمہارے باقی اعمال بھی درست ہو جائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری باقی کمی کوتاہیوں کو اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ تو ایک چیز جو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے ہمیں سمجھ آتی ہے وہ ہے تقوی اختیار کرنا، تقوی کا تسلسل۔ قربانی کا جانور ذبح تو کر دیا، لیکن اب میں اپنے آپ سے سوال کروں، کیا اس کے بعد میرے دل میں تقوی کا اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تقوی مزید بڑھا یا نہیں بڑھا؟ یا پھر وہی پرانی زندگی میں واپس آ گیا؟ کیونکہ جانور کو ذبح کرنے سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ صرف تقوی ہے۔ تو اس لیے تقوی اگر بہتر ہوا ہے، تقوی میں انسان مزید بڑا ہے، اس کا اضافہ ہوا ہے، تو سمجھ لیں کہ انشاءاللہ قربانی قبول ہے۔ اگر تقوی میں اضافہ نہیں ہوا تو پھر اپنے اعمال کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اپنی زندگی پر توجہ کرنی چاہیے، اپنے نیک اعمال پر توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ قربانی کرنے کا مقصد تقوی کا حصول تھا، وہ مجھے نہیں ملا، وہ مجھے حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے تقوی کا تسلسل اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بارہا جگہ پہ تقوی کا ذکر فرمایا، اور یہ تقوی ایسی ضروری چیز ہے، ایسی ضروری چیز ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو بھی حکم دیا کہ اے میرے نبیو تم نے بھی مجھ سے تقوی اختیار کرنا ہے، صرف مجھ سے ڈرنا ہے، اور ہمیشہ تقوی کو اپنا دامن بنانا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون۔ رسولو جب بھی تم نے ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرنا ہے، اور ہمیشہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرنا۔ یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ انبیاء اور رسل کو اسپیشل تقوی کا حکم دیا گیا، تو ہم تو پھر ان کی امت ہیں، اور ہم تو پھر انبیاء اور صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، محدثین کے بعد ہمارا درجہ آتا ہے۔ ہمیں تو باقیوں سے زیادہ تقوی اختیار کرنا چاہیے، ہمیں تو زیادہ اس کی طرف کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تقوی کا تسلسل یہ بہت ضروری ہے، صرف یہ نہیں کہ چند منٹ کے لیے یا چند دنوں کے لیے یا چند مہینوں کے لیے جذبہ آیا، دل میں رکھا، بعد میں چلا گیا، ایسا نہیں۔ ہمیشہ تقوی کا تسلسل یہ ہونا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، پھر انسان کامیاب ہے اور قربانی کا فائدہ ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد سمجھ آتی ہے وہ ہے جذبہ ابراہیمی کا بقا۔
ابراہیم علیہ السلام کا جو جذبہ تھا اس کو ہم نے باقی رکھنا ہے، یہ نہیں کہ اب اگلے سال ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی طرف دیکھنا ہے، ان کے جذبہ کی طرف دیکھنا ہے، پورا سال ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو چھوڑ دینا ہے۔ جذبہ ابراہیمی کا بقا رکھنا ہے، تسلسل رکھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ کیا تھا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا سوال یہ ہے کہ جذبہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ پہلے پارے میں اللہ رب العالمین نے وہ بھی ذکر فرمایا جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی۔ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ کرتے ہوئے درمیان میں فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، لوگو کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بے رغبتی کرے سوائے اس شخص کے جو انسان انتہائی بے وقوف ہے، انتہائی جاہل ہے، پاگل انسان ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ان کے دین سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کہا ابراہیم تو وہ تھے جن کو ہم نے دنیا میں چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ان کا درجہ نیک لوگوں میں ہے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب بھی اس کے رب نے اس کو کہا اسلم، ابراہیم اسلم، فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، فوری ابراہیم نے جواب دیا یا رب، ایک سیکنڈ کے لیے نہیں، ایک منٹ کے لیے نہیں، ایک دن اور ایک مہینے کے لیے نہیں، بلکہ 24 گھنٹے ہر وقت میں اپنے رب کے لیے فرما بردار ہوں۔ جب بھی مجھے کوئی حکم آئے گا میں فوری مان جاؤں گا، بغیر کسی چونکے چنانچے کے، بغیر چون چرا کیے، بغیر سوال اٹھائے، بغیر سوچے سمجھے، جو ہی رب کا حکم آئے گا فوری میں سر تسلیم خم کر جاؤں گا۔ یہ تھا جذبہ ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ جس کو قرآن نے بیان کیا، قابل تعریف سمجھا، اور آج ہمیں بھی اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ سال بعد نہیں، پورا سال ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کو باقی رکھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جذبے سے سب سے بڑی بات کیا سمجھ آتی ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت۔ اللہ نے بیان کیا اذ قال له ربه اسلم، جب بھی اس کے رب نے اس کو کوئی حکم دیا اس نے فوری مانا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اطاعت کہتے ہیں، فرما برداری کہتے ہیں۔ میرے ابراہیم نے کبھی بھی میرے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ اتنی بڑی تعریف کون کر رہا ہے؟ رب العالمین کر رہا ہے، سارے جہانوں کا مالک کر رہا ہے، سارے جہانوں کا پروردگار کر رہا ہے، مالک کے کائنات کر رہا ہے۔ اتنی بڑی خوبی، اتنی بڑی فضیلت کہ ابراہیم کو جب بھی میں نے کوئی حکم دیا فوری اس نے مان لیا۔ یہ ہے جذبہ ابراہیمی۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہمیں سمجھ آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے جذبے سے، اور وہ ہم نے سارا سال رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی پورے سال ہم نے اپنی من مانی اور جب اگلی عید الاضحیٰ آئے گی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جانور قربان کر دینا۔ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو چھوڑنا ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن سارا سال بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ یہ ایسی سنت ہے، ان کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ملا، اے میرے پیارے نبی، آپ نے بھی اگر زندگی گزارنی ہے تو ابراہیم کی زندگی کو فالو کرنا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی، اپنے جد الانبیاء کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں حکم دیا، اے میرے نبی فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، ان کے دین کی پیروی کیجئے، کیونکہ حنیفا وہ یک طرفہ تھے، وہ موحد تھے، وہ توحید والے تھے۔ جذبہ ابراہیمی سے ہمیں توحید کی بھی سمجھ آتی، توحید کی سمجھ آتی۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی جب بھی خوبیاں بیان کی ہیں
ایک خوبی سر فہرست رہی ہے، اور وہ یہ ہے حنیفہ۔ ابراہیم موحد تھے، توحید والے تھے۔ یہودیوں نے کہا ابراہیم ہمارے ہیں، آج بھی ابراہم کارڈ چلتا ہے یہودیوں کا، ابراہم کارڈ، ہم ابراہیم کہتے ہیں، وہ ابراہم کہتے ہیں، آج بھی وہ کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا عیسائی ہمارے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس بات کو واضح کیا۔ اللہ کے نبی کے دور میں بھی یہودی عیسائی تھے نا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، کہا ہے میرے پیارے نبی اس اشکال کو دور کیجیے، تمام مومنین کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم کبھی بھی نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ ہمیشہ سے حنیف تھے، موحد تھے، مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، ان کا مشرکوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ یہودی مشرک ہے، عیسائی مشرک ہے، اور ابراہیم مشرک نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ ابراہیم کون ہے؟ حنیفہ، یک طرفہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے توحید سمجھ آتی۔ ساری سیرت کو پڑھ جائیے، سب سے پہلے توحید کا آغاز اپنے گھر سے کرتے ہیں، اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں توحید کی خاطر۔ گھر سے نکلے قوم کے سامنے آ گئے، قوم کو توحید کی دعوت دی، قوم نے نہیں مانا، بادشاہ وقت کے سامنے چلے گئے، بادشاہ کے سامنے بھی توحید کا برملا اعلان کیا۔ اکیلا انسان جا رہا ہے، پہلے گھر میں پھر باہر۔ گھر میں باپ نے کہا اے بیٹا اگر تو توحید کی اس طرح مجھے دعوت دیتا رہا تو نہ تو میرا بیٹا رہے گا، نہ میرے گھر کے ساتھ تیرا کوئی تعلق رہے گا۔ راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ۔ اور ایک وقت آئے گا میں تجھ سے اپنا سارے کا سارا تعلق توڑ کے تجھے گھر سے نکال کے پتھر مار مار کے رجم کر دوں۔ باپ نے کہا واہجرنی ملیہ، میں تجھے اپنے گھر سے نکال دوں گا، تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ آج تصور میں جا کے دیکھیں، اولاد کے ساتھ اگر باپ اس طرح کرے اولاد کے دل پہ کیا بیتے گی؟ اور بیٹا بھی کوئی عام بیٹا نہیں، عظیم بیٹا جو یہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میرا باپ جہنم کی آگ سے بچ جائے، جو اپنے باپ کے لیے خیر خواہی کرنا چاہتا ہے، اور باپ آگے سے دھمکیاں دے رہا ہے۔ جب دھمکیاں ساری سن لی نا تو آخر میں یہ نہیں کہا کہ چلو باپ کی خاطر ہاتھ تھولا رکھ لینا، یہ نہیں کہا باپ کی خاطر تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیتا ہوں، چلو باپ کو ایک مرتبہ کہہ دیا نہیں مانا چلو خیر ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ ابا جان آپ کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رہے گا، آپ کے ساتھ پیار کا رشتہ قائم رہے گا۔ مجھے گھر رکھنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی، نہیں رکھنا چاہتے پھر بھی آپ کی مرضی، میں دنیا ایک جہان کے جس جگہ پہ بھی جاؤں گا، دنیا کے کسی کونے میں بھی جاؤں گا، آپ ہر جگہ پہ مجھے یاد رہیں گے، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ یہ بیٹا عظیم ہے، باپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے، سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا، آپ کے لیے خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ باہر نکلے قوم نے نہیں مانا، بادشاہ وقت نے نہیں مانا، بادشاہ وقت نے جلانے کا حکم دیا، پھر بھی توحید سے باز نہیں آئے۔ جذبہ ابراہیمی میں توحید سر فہرست ہے۔ ہمیں موحد بننا ہوگا، قربانی کا جانور ذبح کرنے والوں کو موحد بننا ہوگا، سنت ابراہیمی کی پیروی کرنے والوں کو موحد بننا ہوگا۔ آج جانور کے گلے پہ چھری تو چلا دی لیکن توحید نہ اپنائی تو بتائیں ذبح کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ جانور قربان کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے توحید سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح جذبہ ابراہیمی کے اندر سب سے بڑا قربانی کا جذبہ موجود ہے۔ قربانی، ہر چیز کی قربانی، اللہ رب العالمین کے لیے وقت، خواہشات، نیند، حرام کمائی، گناہوں کو چھوڑنا، باطل رسموں کو توڑنا، ان کو چھوڑنا، ہر چیز کی قربانی شامل ہے۔ صرف جانور قربان کرنا قربانی نہیں،
اپنی ہر چیز کو اللہ کے حکم پر قربان کرنا، یہ قربانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تمام تر چیزوں کو، اپنی تمام تر کاموں کو، تمام تر متعلقات اور خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کیا۔ تو قربانی کا جانور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا جو جذبہ ہے، اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ہمیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور جذبہ ابراہیمی کی بقا سارا سال ہونی چاہیے، اطاعت کا جذبہ سارا سال ہونا چاہیے، کیونکہ یہی مومن کے لیے لائق۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے یا اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو اس کے بعد سوچنے میں پڑ جائے، سوچ میں پڑ جائے، اب میں کروں یا نہ کروں، عمل کروں یا نہ کروں۔ اختیار نہیں ہے کسی مومن کے پاس، کسی مومن مرد کے یا مومن عورت کے پاس اختیار نہیں۔ اگر کوئی اختیار سمجھتا ہے تو وہ مومن نہیں، اگر کوئی اپنے لیے اختیار سمجھتا ہے تو وہ مومن نہیں۔ مومن وہ ہے کہ جو حکم آنے کے بعد ان یقولوا سمعنا واطعنا، فوری حکم سنیں۔ اللہ کے قرآن کی آیت آئی، حدیث رسول آئی، جب اس نے سنا میرا رب یہ کہہ رہا ہے، میرا نبی یہ کہہ رہا ہے، فوری سمعنا واطعنا، یا رب سنا مان لیا، اے میرے پیارے نبی علیہ السلام آپ کا حکم سنا مان لیا، فوری سر تسلیم خم کر دیا۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی بندہ ہے جو اصل میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والا، کامیاب ہونے والا، جس نے اللہ کے حکم کو مانا، جس نے رسول اللہ علیہ السلام کے ہر حکم کو مانا، فوری سر تسلیم خم کرتا ہے، فوری نظروں کو جھکاتا ہے، فوری سر کو جھکاتا ہے، یا رب تیرے ہر حکم کو ماننا مجھ پہ لازم ہے، اے نبی علیہ السلام آپ کے ہر حکم کو ماننا مجھ پہ لازم ہے۔ یہ ایک مومن کی اور ایک مسلمان کی علامت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخری چیز جس پر ہمیں توجہ رکھنی چاہیے وہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال سارا سال رکھنا ہے، صرف عید الاضحیٰ کے موقع پر نہیں۔ بعض لوگ تو بڑی معذرت کے ساتھ، بعض لوگ تو عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی غریبوں کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں شریعت اجازت دیتی ہے سارا گوشت کا رکھن دی، تانوں کی ضرورت، تانوں کی مسئلہ، جب شریعت نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں سارا گوشت اپنے گھر رکھ سکتا ہوں تو پھر آپ کو کیا مسئلہ؟ بھائی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، شریعت نے اگر اجازت دی ہے تو شریعت نے اسوہ حسنہ بھی پیش کیا ہے، نمونہ پیش کیا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، تمام کی تمام سیرت کو اٹھا کے دیکھیے، سارے کے سارے غریبوں کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے، مسکینوں کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے، اور قربانی کے گوشت میں ان کو کیسے شامل کیا کرتے تھے۔ قرآن کا باقاعدہ حکم ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ ایمان والو قربانی کرتے ہو نا تو اس میں سے خود بھی کھاؤ لیکن فقیروں کو بھی لازمی دو، مانگنے والوں کو بھی دو، اور جو نہیں مانگ رہے ان کو بھی دو۔ یہ باقاعدہ قرآن کا حکم ہے، جو تم سے مانگ رہے ہیں ان کو بھی دینا ہے اور جو نہیں مانگ رہے ان کو بھی دینا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو دینا تو دور کی بات، کوئی مانگنے آ رہے اس کو جھڑکنا شروع کر دیتے، اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا، اے میرے پیارے نبی علیہ السلام فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے پیارے نبی آپ نے یتیمی گزاری ہے نا، ساری زندگی آپ یتیم ہیں، لیکن اب اگر کوئی یتیم آپ کے پاس آ جائے اس کو ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی سوالی آپ کے پاس آ جائے اس کو بھی ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں، یتیم پر سختی نہیں کرنی۔ یہ اگر تم دینا چاہتے ہو تو دے دو، نہیں دینا چاہتے تو پیار محبت سے اس کو کہہ دو بھائی میرے پاس نہیں ہے یا میں دینا نہیں چاہتا، یعنی جس طرح آج کل وہ جملہ چلتا ہے کہ اللہ بھلا کرے، یہ بہترین جملہ ہے، یہ دعا ہے اس کے لیے۔ لیکن ڈانٹنا، جھڑکنا، حقارت کی نگاہ سے دیکھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔
چاہے وہ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو ہے ہی مانگنا، ان کا کام ہی مانگنا ہے، اگر آپ ان کو یہ بھی سمجھتے ہیں نا، پھر بھی آپ ان کو ڈانٹ نہیں سکتے، آپ ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ جب نبی نے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو حکم دیا یتیم پر سختی نہیں کرنی اور سائل کو ڈانٹنا نہیں، تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ کوئی بھی سوال کرنے والا ہے اس کو ڈانٹنا نہیں، اس کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ رکھنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی صحابہ کرام میں سے جو غریب تھے نا، ماڑے تھے، ان کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے، بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ اصحاب صفہ کے بارے میں معلوم ہے نا، کون ہے صحاب صفہ؟ یہ صفہ ایک چبوترا ہے مسجد نبوی کے اندر، یہ وہ صحابہ ہیں جو اسی چبوترے پر رہتے ہیں، ان کا نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی گھر بار ہے، نہ کوئی عزیز و اقارب ہے، نہ کوئی ان کا کوئی جاننے والا، کوئی مدینے میں نہیں ہے ان کا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارا کچھ چھوڑ کے مدینے میں آ گئے، اللہ کے دین کی خاطر مسجد میں رہتے ہیں، اصحاب صفہ ان کو کہا جاتا ہے۔ اور انہی میں سے ایک طالب علم ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے اکثر نہ بھوک بڑی لگا کرتی تھی، اکثر جب کھانا نہیں ملتا، 2-3 دن مجھے کھانا نہیں ملتا، بڑی بھوک لگتی، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا مجھے شدید کی بھوک لگی ہے، لیکن مانگا کسی سے نہیں، مسجد کے باہر بیٹھ گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، میں نے ایک آیت کی تفسیر پوچھی، حدیث میں اس آیت کی وضاحت تو نہیں ہے، لیکن محدثین نے کچھ آیتیں جو ہمیں نقل کی ہیں ان میں سے ایک آیت یہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ نیک لوگوں کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نیک لوگ وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، یہ ان کی نشانیاں۔ کہتے ہیں میں اس کی وضاحت پوچھنے لگا، ابو بکر اس کی تفسیر کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تفسیر بتائی چلے گئے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ سمجھ جائیں گے، لیکن یہ نہیں سمجھے۔ ابو بکر گئے ہیں، ساتھ ہی عمر آ گئے، عمر رضی اللہ عنہ سے بھی تفسیر پوچھی، لیکن انہوں نے بھی تفسیر بتائی چلے گئے۔ قربان جاؤں، ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی، دو جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ابھی ابو ہریرہ بولے نہیں، تفسیر پوچھنے کے لیے سوال نہیں کیا، پہلے ہی آپ نے چہرہ دیکھا، آپ مسکرائے، آپ نے کہا ابو ہریرہ ہاتھ بڑھا، ہاتھ پکڑا، اندر لے گئے۔ گھر میں پوچھا کوئی کھانے پینے کے لیے کچھ چیز موجود ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی نے کہا کہ آپ کو ابھی ابھی کسی صحابی نے یا صحابیہ نے دودھ کا ایک پیالہ تحفے میں بھیجا۔ اچھا دودھ کا پیالہ دیا، ٹھیک ہے جی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مجھے خوشی ہو گئی کہ اب دودھ موجود ہے، اور پیارے نبی کہیں گے ابو ہریرہ اتھے بیٹھ سارا پیا، تو مجھے اور کیا چاہیے؟ مجھے انتہا درجے کی خوشی ہوئی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام تو سب کا خیال رکھنے والے تھے، کہا ابو ہریرہ جننے صحابہ صفہ نے سارے نے بلا کے لائے، کہتے میرے دل میں تھا کہ اب پیالہ ہے کتنا کو، اگر میں سارے صحابہ صفہ کو بلاؤں گا میرے لیے تو کچھ بچنا ہی نہیں، لیکن اللہ کے نبی کا حکم تھا، ماننا ضروری تھا۔ میں گیا، سارے صحابہ صفہ کو اکٹھا کیا، اللہ کے نبی کے پاس لایا، سارے بیٹھ گئے۔ کہتے میں سوچنے لگا کہ اللہ کے نبی کہیں گے ابو ہریرہ پہلے تو پی دے پھر سارا نو پلا، تو پھر میں پہلے پی لوں گا اور میری بھوک پوری ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ پہلے سارے صحابہ صفہ نو پیا۔ اب بھوک شدید کی لگی ہے، ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، لیکن خود نہیں پی رہے، کیوں؟ اطاعت ہے، پیارے پیغمبر کا حکم ہے، ابو ہریرہ پینا نہیں، پہلے ان کو پلانا ہے۔ قربان جاؤں صحابہ کرام کی اطاعت پہ، ان کے حکم کی فرما برداری پہ۔ کہا اللہ کے نبی کا حکم تھا، میں نے مان لیا۔ جب بھی کسی سے ایک صحابی کو میں دیتا، وہ فول پیٹ بھر کے پیتا دودھ، اور میں پکڑتا، مجھے خیال آتا کہیں ختم نہ ہو جائے، لیکن قربان جاؤں سارے صحابہ نے پی لیا، لیکن دودھ کے پیالے میں سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا، سب نے پی لیا۔ کہتے ہیں میں نے اب دودھ کا پیالہ پکڑا ہوا ہے، تو میں اللہ کے نبی کے پاس کھڑا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تسی پی لو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا، بٹھایا، فرمایا پی۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے دودھ پیا، میں نے آپ کو پکڑایا، کہا ابو ہریرہ اور پی، کہتے میں نے اور پیا، میں نے پی کے پھر پکڑا دیا، کہا ابو ہریرہ اور پی، آپ بار بار مجھے کہتے جا رہے تھے، میں پیتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے خود کہنا پڑا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی قسم اب بالکل بھی گنجائش باقی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لاؤ۔ آخر میں دو جہانوں کے سردار نے پیا، اور یہ قربان جاؤں یہ ہے اصل پیر، یہ ہے اصل مرشد، یہ ہے اصل دو جہانوں کے سردار، یہ ہیں خاتم النبیین، جو مریدوں کو پہلے دیتے ہیں آخر میں خود پیتے ہیں۔ اصحاب صفہ کا خیال رکھنے والے، غریبوں کا خیال رکھنے والے، مسکینوں کا خیال رکھنے والے، یہ ہیں دو جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے، غرباء کا خیال رکھنا، مساکین کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، سارا سال خیال رکھنا ہے۔ اگر قربانی کے موقع پر رکھا ہے پھر بھی، نہیں رکھا پھر بھی، سارا سال کوشش کرنی ہے کہ غریبوں کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں، اور جو ضروریات ہیں اپنی استطاعت کے مطابق ان کی پوری کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان سوالات ہیں، کیا نماز وتر کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے؟ نماز وتر کے لیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ دعائے وتر جو ہے وہ رکوع سے پہلے پڑھی جائے اور ہاتھ باندھ کے پڑھی جائے۔ مسنون طریقہ یہی ہے۔ صرف دعائے وتر کے لیے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کے اور رکوع سے پہلے دعائے وتر پڑھنی چاہیے، اور دعائے وتر بھی اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، یہ دعا وتر کے لیے مسنون ہے، یہی پڑھنی چاہیے۔ کیا سجدہ تلاوت میں کچھ بھی پڑھا جائے تو صحیح ہے؟ نہیں جی، سجدہ تلاوت میں صرف جو سجدہ تلاوت کی دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے جو ثابت ہے۔ سجدہ وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ، وہ اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے، چھوٹی سی دعا ہے، کوشش کریں وہی دعا یاد کریں، چاہے نماز میں سجدہ تلاوت کریں یا نماز کے علاوہ دعا وہی پڑھنی چاہیے۔ جب نماز کی جماعت ہوتی ہے تو عورتوں کی صف کے درمیان خلا، یہ درست ہے کہ نہیں؟ عورتوں کی صفوں کے درمیان ہو یا مردوں کی صفوں کے درمیان ہو، کسی قسم کا خلا درست نہیں ہے۔ خلا خالی جگہ کو کہتے ہیں۔ اگر کسی بھی صف کے اندر خالی جگہ باقی ہے، اس سے پیچھے صف جو ہے وہ صف نہیں شمار ہوگی جب تک اگلی صف مکمل نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلے پہلی صف کو مکمل کرنا چاہیے، آگے والی صفوں کو، پھر پیچھے والی صف بنانی چاہیے۔ چاہے یہ عورتوں کے درمیان یہ مسئلہ ہے یا مردوں کے درمیان ایک ہی ہے، تمام میری ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی نماز کے اندر صفوں کا خاص خیال رکھا کریں اور صف درست کیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ پاؤں ملایا کریں، کندھے کے ساتھ کندھا ملایا کریں، پھر ہی جو ہے وہ نماز درست ہے۔ اگر صف درست نہیں ہے تو نماز بھی درست نہیں ہے۔ باقی واللہ اعلم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کامل عاجل عطا فرمائے، جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف كل مريض ومريضة اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله